بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. پاکستان کے لیے یہ سال 2025 بہت ہی شاندار رہا. پاکستان نے نہ صرف جنگ جیتی بلکہ عالمی پذیرائی حاصل کی. سفارتی کامیابیاں، سفر بڑھتا ہی گیا. سفارتی کامیابیوں کے یہ سفر جو ہے یہ کیسے آگے بڑھا، اسی پہ آج بات کریں گے. آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر ناصر بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے. ہمارے ساتھ علی سرور نقوی صاحب ہوں گے جو سابق سفیر ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. اور شو میں آگے چل کے ہمیں عمران اسماعیل صاحب جوائن کریں گے جو سابق گورنر سندھ ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی نظر آتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پہ جو الزامات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. تو میں آغاز کروں گا نقوی صاحب آپ سے. یہ جو اب تو عالمی جریدے بھی یہ معترف ہو چکے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح اب یہ خاص طور پہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو سچویشن بنی ہے، پھر ہم نے امریکی صدر سے ملاقات وزیر اعظم پاکستان کی اور فیلڈ مارشل کی دیکھی. تو پاکستان کی جو عالمی پذیرائی ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ بتائیں کہ پچھلے سالوں سے مختلف کتنی ہے. دیکھیے، جو سفارت کاری ہوتی ہے، ڈپلومیسی، وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں بہت سے عنصر ہیں، بہت سے ایلیمنٹس ہیں. ایک تو آپ کی پروفیشنل، یعنی آپ کی مہارت حیثیت پیشے کے. آپ جو سفارتکار ہوتے ہیں، آپ ساری زندگی اس سارے شعبے پہ، اس موضوع پہ اثر انداز رہتے ہیں. دوسرے، آپ جو حقیقت ہے اس کو سامنے لاتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک بھارت اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے بہت سا اپنا جو نیریٹو ہے وہ جھوٹ پہ بیس کیا ہوا تھا، غلط انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پہ بیس کیا ہوا تھا. ہمارے ڈپلومیٹس نے حقیقت پہ سارا کچھ دکھایا اور حقیقت کی پذیرائی کی، اس کو آگے بڑھایا. تو ایک وقت آتا ہے جب کہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. ٹروتھ ول آلویز پریویل، ایک پرانا محاورہ ہے. تو جو ہماری پوزیشن ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے، حقیقت پہ مبنی ہے اور پروفیشنل مہارت کے اوپر مبنی ہے، اور اس وجہ سے ہمارے سفارتکاری میں کامیابی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم نے آج یہ پوزیشن حاصل کی ہے کہ جو ہماری آئسولیشن خاص طور پہ 2013-2014 میں جو ہو رہی تھی، اور جو بھارت اس کے اوپر سارے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہو گیا ہے، وہ سارا کچھ اب غلط ثابت ہوا ہے. اور پاکستان اب آئسولیٹڈ نہیں بلکہ بہت حد تک پاکستان ایک بہت کامیاب سفارتکاری کی مثال بن گیا ہے. بالکل. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو پاکستان کی عسکری فتوحات ہیں، اس کے بعد سفارتی فتوحات ہیں، اور جس طرح سے استقبال دیکھا گیا امریکہ کے اندر اور پھر ملاقات، اس سارے تناظر میں ہم اگر تھوڑا سا فالو کریں انڈین میڈیا کو تو وہاں پر تو صرف ہمیں چیخیں سنائی دیتی ہیں. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2-3 بیسک وجوہات ہیں. نمبر 1، یہ جو مارکہ حق ہوا بنیاد مرسوس، اس میں جس طریقے سے فیلڈ مارشل سے یاسر منیر نے پوری قوم کو یکجا کیا، نمبر 1، پھر پلان کر کے جس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے اس پلان پہ ایگزیکیوٹ کیا، اور اتنے بڑے دشمن کو، اتنی بڑی فوج کو 6 سے 8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا. اور اس کے بعد یہ بھاگتے ہوئے گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کہ خدا کے لیے یہ آپ ڈی ایسکیلیشن کروائیں، چیز فائر کروائیں. پاکستان پتہ نہیں آسمان سے ہمارے ساتھ کیا کریں، وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. اور پھر جب ڈی ایسکیلیشن کروا دی تو اس کے بعد شور مچانا شروع کر دیا کہ پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 40 دفعہ یہ کہا کہ یہ میں نے یہ کروائی سالسی، آئی ہیو ڈن اٹ. اور اس کے بعد 6 جہازوں کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا ہے، کئی دفعہ ذکر کیا. تو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آئی وڈ سے
کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اس مارکے حق کے اندر جو گودی میڈیا وہ اتنا زیادہ ایکسپوز ہو گیا، اتنا زیادہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا، وہ پروپیگنڈا جو nobody can believe it and the whole international media were laughing at them. اور وہاں پر پاکستان کا میڈیا اور اس کے ساتھ ڈی جی ایچ پی آر نے جس طریقے سے منظم طریقے سے لمحہ و لمحہ اپنی قوم کو آگاہ رکھا کہ واٹ از ہیپننگ، واٹ پاکستان از ڈوئنگ. ہم نے ان کے ساتھ یہاں تک کہا کہ ہم لڑائی شروع نہیں کرنا چاہتے، لڑائی شروع کریں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا اور پھر ختم بھی ہم کریں گے. جب یہ ساری چیزیں باتیں ہوئیں تو اس سے جا کے پھر یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ پاکستان نے جو بات کی وہ سچ نکلی اور انڈیا کی ہر بات جھوٹی نکلی. اس سے پاکستان کا اسٹیچر بھی بلند ہوا، نمبر 1. نمبر 2، دنیا میں پتہ چلا کہ پاکستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ، میچور اینڈ رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہے، اور پاکستان مسلح فوج بیٹر ہارڈنڈ اینڈ پروفیشنل ہے. That is how the Pakistan re-emerged as a very strong military power. اور اس کے بعد یہاں تک پتہ چلا کہ جی نو اس ریجن میں پاکستان از اے ریجنل اسٹیبلائزر. یہ اسپیشلی بات کی گئی، جس کی وجہ سے اور انڈیا کو آئسولیٹ ہو کے آپ کے سامنے ایران نے نکال دیا، جو انہوں نے باہر حرکت کی مساعد کے ساتھ مل کے. بنگلہ دیش نے پہلے کک آؤٹ کیا اور اس ریجن میں کوئی ہے نہیں ہے. پھر اس کے بعد جس طرح فیلڈ مارشل کو وہاں بلایا گیا، ان کی بات سنی گئی، 1 گھنٹے کی میٹنگ 2 گھنٹے ہوئی، اس میں پورا انہوں نے جس ریجن کو بریف کیا، ایران سچویشن بتائی، پاکستان انڈیا کی پوزیشن بتائی، واٹ آر گوئنگ ٹو ہیپن. پھر اس کے بعد ان کو سینٹ کو بلایا، پھر سینٹ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گئے، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو یہاں تک ہوا کہ اس کو انہوں نے ٹیررسٹ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دی. تو دنیا اب پاکستان کو بہت بڑا گلوبل پلیئر، یہ ریجنل اور گلوبل پلیئر سمجھ رہی. اسی لیے مڈل ایسٹ کی نظر پاکستان کی طرف آئی. تو کنگڈم آف سعودی سے ہمارا جو آپ نے دیکھا اسٹریٹجک جو ایک میوچل جو ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے بعد ابھی باقی ممالک میں دیکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ نے ریئلائز کہ نہیں، پاکستان انڈیا نے تو ہمارے سے دوگلی پالیسی رکھی ہے. نمبر 1 دوگلی پالیسی کیا کی کہ یوکرین سے آئل سستا لیتے رہے، ریفائن کیا اور ڈبل قیمت پہ بیچتے رہے. ایران سے بزنس کرتے رہے، آئل سستا لیتے رہے، ڈبل قیمت پہ بیچتے رہے. ایران نے بھی ابھی دیکھیں یو ایس اے نے سینکشن لگا دیے ہیں کہ ایران سے چابر سے آئل یہ نہیں لے سکتے. پھر ایروگنس دکھائی، جھوٹ بولا، ہر بار پریزیڈنٹ کو جھوٹا ظاہر کیا. اب وہ ان کے منہ پہ تھپڑ تو مار نہیں سکتا تھا، تو وہ ان کے اسٹیٹ پہ کہتا تھا کہ میں نے سرچی کرائی ہے، جہاز میں گنے. یہ چیزوں سے انڈیا گون ڈاؤن، پاکستان ری ایمرجڈ ایز ویری اسٹرانگ پلیئر. سو یہ وجہ ہے اس 2025 میں پاکستان has come up as a very strong player. اور اب آپ کے ساتھ جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر پاکستان کو اور فیلڈ مارشل اسم کو بلایا، بات چیت کی، وہاں کیا بات ہوئی وہ بھی نظر آ رہی ہے. پاکستان کس طریقے سے سنا جا رہا ہے. آئی تھنک ناؤ پاکستان has really stood out. And this is a مرہون محنت not only of فیلڈ مارشل سعید آصم منیر کی، بلکہ پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. This is one of the factors. بالکل ٹھیک ہے. نقوی صاحب، یہ پاکستانی وزیر اعظم کی 6 سال بعد امریکی صدر سے ملاقات ہے، اور اس دوران میں کافی کچھ ہو چکا پاکستان میں. اب آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاک امریکہ جو تعلقات ہیں یہ کوئی نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جس طرح سے پذیرائی ہو رہی ہے، جس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے؟ میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا بات کیجیے. دیکھیے، پاکستان کا امریکہ سے بہت عرصے سے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، جب سے خود مختار ملک بنا ہے، امریکہ سے پاکستان نے تعلقات قائم رکھے ہیں. اور یہ ضروری ہے کیونکہ امریکہ ایک گلوبل پاور ہے، ایک عالمی طاقت ہے. چاہے وہ اب کمزور ہو گیا ہو یا اس میں ڈکلائن آ رہا ہو، زوال آ رہا ہو، لیکن ابھی بھی وہ گلوبل پاور ہے. تو اس حیثیت سے پاکستان امریکہ سے تعلقات اپنے استوار رکھنا چاہتا ہے. اب جب ہمارے تعلقات نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں تو وہ بھی اس کی وجہ رہی ہے کہ پاکستان اپنے قومی مفاد کو آگے رکھتا ہے. اور پاکستان نے جب دیکھا کہ اس کے
قومی مفاد میں کوئی بات ایسی ہے جو کہ وہ کرنا ضروری ہے تو وہ امریکہ کو اگر ناگوار بھی گزرتی تھی تو پاکستان نے اپنا موقف قائم رکھا. اب میں واشنگٹن میں جب پوسٹڈ تھا تو امریکہ کا بڑا اصرار تھا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون اور سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام رول بیک کر دیں. لفظ رول بیک استعمال ہوتا تھا کہ آپ اپنا پروگرام کو اس کو پیچھے کر دیں اور آپ کو ہم بہت سے اور مراعات اور ایڈ اور اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے جب سمجھا کہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ ہم اپنا نیوکلیر پروگرام ڈیولپ کریں تو وہ چاہے پریسلر امینڈمنٹ لگا دیں, چاہے وہ سائمنٹن امینڈمنٹ لگا دیں, چاہے وہ ہمیں رول بیک کا ڈیمانڈ کریں, ہم نہیں مانے. ہم نے اپنا موقف قائم رکھا. تو پاکستان امریکہ تعلقات اب جس نہج پہ ہیں وہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ سے بہت سے شعبوں میں تعاون ہو, جیسے کہ انرجی میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ایگریکلچر میں. ایسے فیلڈز ہیں جس ایجوکیشن میں جس سے امریکہ سے ہمارا بہت کچھ تعاون بڑھ سکتا ہے, لیکن اس شرط پہ کہ ہم اپنے قومی مفاد کو قائم رکھیں گے اور ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اب یہ جب ہم نے یہ جو بات پریوڈی صاحب نے کی ہے, ہم نے اپنی طاقت منوائی ہے. بھارت کے ساتھ جب مئی میں ہمارا کلیش ہوا تو اس سے ثابت ہوا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے, اس کی اپنی طاقت ہے, اپنی اس کی ایک انفرادیت ہے, اور وہ پاکستان ہمیشہ مینٹین کرتا ہے. اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو امریکہ سے اب تعلقات ہمارے استوار ہوئے ہیں, بہتر ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا وائٹ ہاؤس میں ان کو مدعو کرنا اور وائٹ ہاؤس میں ان کے لیے زہرانہ دینا, اور اب جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب دوبارہ وائٹ ہاؤس میں بلائے گئے ہیں, تو یہ سب اس بات کا ایک طرح سے عکاسی کرتا ہے کہ ہم ایک اہم ملک سمجھے جا رہے ہیں, اور ہمیں امریکہ خطے کی اہمیت بھی کے نقطۂ نظر سے بھی اور باہمی تعلقات کے معاملوں میں بھی امریکہ ہمیں بہت اہم اور امپورٹنٹ رول سمجھتا ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو سینیٹر ناصر بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ حکومت, پاکستان کے لیے یہ سال 2025 کیسا رہا؟ بٹ صاحب, پاکستان کی پذیرائی کی ہم بات کر رہے تھے, اور جس طرح سے پاکستانی وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف, فیلڈ مارشل صاحب دونوں کو, بلکہ ان کی آمد سے پہلے بھی امریکی صدر نے جو ایک میڈیا سے گفتگو کی اور اس کے بعد جس طرح سے ملاقات ہوئی, جس طرح سے ویلکم ہوا, آپ یہ سب کچھ پاکستان کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھی خبریں آگے مستقبل میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یو کے میں ہوں, لنڈن میں ہوں. جب آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم صاحب نے ادھر بھی جو اوورسیز ہیں کمیونٹی سے خطاب کیا, اور کنونشن ہزاروں سے زیادہ تقریباً 1200-1500 لوگ تھے جو آئے تھے ادھر, اور بڑے خوش تھے, اور آپ نے شاید وہ پروگرام دیکھا بھی ہو. تو اب یہ پاکستان خطے میں پاکستان کی ایک اہمیت پہلے بھی تھی, اب زیادہ اجاگر ہو رہی ہے, اور وہ چیزیں اب ختم ہوگی کہ جی میں آؤں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. پاکستان کا ایک نام ہے, پاکستان ایک ذمہ دار کنٹری ہے, نیوکلیر پاور ہے. جب سے ہندوستان نے پاکستان پہ جو 2-3 دہائیوں سے وہ کر رہا تھا, حملہ کر دیا, اور پھر دنیا کو بتا دیا جی یہ فلاں لوگ تھے یا دہشت گردی جو کہ لوگ تھے وہاں تھے, یہ چیزیں اب جھوٹ بول کے اب ہم نے, آپ دیکھیں کہ ہماری سفارتکاری میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جب یہ 4 یا 5 مئی کو ہندوستان نے حملہ کیا تھا, تو اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے پوری دنیا, پاکستان, برطانیہ, سعودیہ, امریکہ, رشیا, جتنے بھی ملک تھے ان کے ساتھ روابط تھے جو قائم کیا ہم نے, دوبارہ جو ختم کر کے چلا گیا تھا ہمارا ایک جو مدہ
تو اس چیز نے ثابت کیا کہ پھر ہم جو حق رکھتے تھے ہم نے جب جواب دیا، ہم نے ابھی جواب دیا تھا، ابھی ہم نے دوبارہ اس کو 10 مئی کے بعد بھی کہ ہم تمہیں بتانے لگے کہ ہمارے بھی پاکستان بھی ایک طاقتور ملک ہے اور اپنے ساتھ کبھی بھی کسی زیادتی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. پھر وہ امریکہ کے پاس بھاگا. آج دنیا میں یہ چیز ثابت کی جا رہی ہے، خاص کر سعودی عرب سے ساتھ جو پاکستان نے ایک اسٹریٹجک کہنا ایک معاہدہ ہو گیا. اور ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ذمہ داری ہمیں یہ ملی کہ ہم خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کی حفاظت کے لیے صبح شام پہلے بھی تھے. جنرل ضیاء کا دور تھا، آپ بھی دیکھو سب جب بھی سعودیہ پہ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا تو سب سے پہلے پاکستان کی فورسیں بھی وہاں پہنچتی تھی. لیکن اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی کہ ہمیں ذمہ داری ملی اور ہم تو اس میں اور زیادہ ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ نے اس قابل بنا دیا کہ دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے خیر مبارک سے طرفات پیچھے رکھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسا آپ نے کہا نا کہ بہت بڑی تعداد تھی ایون لندن میں بھی، تو خاص طور پہ ایک یہ جو مئی کا مہینہ گزرا ہے اس کے بعد ایک ماحول ہے پوری دنیا میں، چاہے ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں، فارنرز ہیں، تو پاکستان کو سراہ رہے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جذبات وہاں پر کیا تھے یا اب لوگ وہاں پر کس طرح سے سوچتے ہیں؟ پہلے تو یہ صورتحال اس طرح سے نہیں تھی، مایوسی بھی ایک تھی. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ تھا جو ختم ہو گیا. پاکستانی اوورسیز نے سمجھ لیا کہ جو پاکستان کی طاقت جو ہے وہ ہم سب پاکستانی جو ہے نا، ہم اپنے ملک کی کہتے ہیں نا کہ اب ہمارا ملک اگر ایک دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور کے علاوہ ذمہ دار بھی ہے، اور ہم اپنی ترقی جو ہمارے پاکستان کی ترقی ہوتی ہے یہ عوام اب یہ سمجھ گئے کہ وہ لوگ جو ہمیں اس طرف لے کے جاتے تھے کہ جی یہ آ گیا وہ ہو گیا ہم آئیں گے تو یہ کریں گے، انہوں نے تو 2 سال میں تباہی کر دی. اب پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ اس جذبے کے ساتھ اس میاں صاحب کا انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کا استقبال کیا. پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے ہم جو قوم ہے پاکستانی عوام یہ وہ ثابت کر دیا ہم نے دنیا میں کہ ہم ایک ہیں اپنے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. اور یہ جو جتنے جوش و جذبے کے ساتھ ویلکم کیا گیا پرائم منسٹر آف پاکستان کا، آپ یہ سارے ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے. اب وہ وقت گزر گیا، ریمیٹنس ہم زیادہ کہتے ہیں کہ جب روکا گیا تو زیادہ بھیجیں. کون اوورسیز میں ہے مجھے بتائیں جو اپنے ماں باپ کے لیے ادھر اگر کام وہ کرتا ہے تو وہ پیسے نہیں بھیجے گا، ریمیٹنس نہیں بھیجے گا کسی کے کہنے پہ کہ آپ ریمیٹنس نہ بھیجیں. یہ ایسا نہیں ہے. اب لوگ جو ہے اوورسیز وہ پاکستان سے پیار کر رہے ہیں. پاکستان کی مضبوطی اوورسیز کی مضبوطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. بریگیڈیئر حارث صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور یہ تو ہم نے ثابت بھی کیا کہ ہمارا جو ہم دفاعی محاذ پہ تو بہت آگے نکلے بھی اور پوری دنیا نے دیکھا بھی. اب یہ جب ساری بار بار یو ایس کی جانب سے ٹیرف ہوں یا دیگر معاملات ہوں، اور خاص طور پہ اب کل سے تو انڈین میڈیا پہ وہ جو ایک پن لگائی ہوئی تھی امریکی صدر ٹرمپ نے وہ بھی ایک گفتگو کا حصہ بن رہی ہے، تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو اس سب میں سے؟ جب پاکستان آگے بڑھ رہا ہے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ پاکستان کو کیا مزید اچیو کرنا ہے؟ کیسے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ کہ انڈیا میں تو سب پہ ماتم مچا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی پاکستان کو کوئی کامیابی ہوگی وہاں پر انڈیا میں رونا ٹوٹنا پڑے گا. لیکن فرق یہ ہے کہ اب گودی میڈیا کو کوئی نہیں سنتا. انہوں نے اپنا امیج اتنا خراب کر لیا مارکا حق میں، وہ جھوٹ بولے جس کو کوئی بلیو ہی نہیں کر سکتا. لاہور پہ قبضہ ہو گیا، کراچی کا پورٹ تباہ کر دیا، کوئٹہ پہ قبضہ ہو گیا، اسلام آباد تباہ کر دیا. یہ جو چیزیں اس طرح تو جھوٹ کوئی بھی نہیں بول سکتا جو انہوں نے بولا ہے، تو اپنا امیج انہوں نے خود خراب کر لیا. دیکھیں پاکستان اس فوکسنگ بہت میئر رسپانس کے ساتھ جا رہے ہیں. آئی ایم شیور دے مسٹ ہیو آلریڈی ڈن ود لاٹ آف ہوم ورک کر کے گئے ہیں کہ ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے. آئی ایم شیور کشمیر کا بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہوگی. کشمیر از ناؤ اے ریئل جو پاکستان کہتا تھا کہ فلیش پوائنٹ ہے، وہ دنیا نے ریئلائز کر لیا. اور ٹرمپ نے خود کہا کہ میں ثالثی چاہتا ہوں، اس لیے پاکستان نے زور دیا ہو کہ آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خودارض دینے کے لیے بات کیجیے تاکہ اس ریجن میں امن ہو. ادروائز 2 نیوکلیر پاور اور ایک امیچور ارسپانسبل نیوکلیر ملک جو سوچے سمجھے بغیر چھوٹے چھوٹے سے جامع کر کے اٹیک کر دیتا ہے، اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے.
नंबर 2, पाकिस्तान ने जरूर इंडिया की बात की होगी, इंडिया जैसे पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, प्रॉक्सी यूज कर रहा है, ये आपके सामने BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, उधर TTP, IS खरासान ग्रुप, कि जिस तरीके से इंडिया इनको प्ले कर रहा है, और जबकि पाकिस्तान इज विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हम इस वक्त ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में 26 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान अकेला कन्फ्रंट कर रहा है, ये बात जरूर हुई होगी। उसके बाद आप इसके साथ पाकिस्तान को जो इस वक्त ये मिडल ईस्ट की तरफ से जो पाकिस्तान का मुआहदा है उस पर जरूर बात हुई होगी कि किस तरीके से सिक्योरिटी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, और उसकी वजह बताई होगी। मिडल ईस्ट की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है बिकॉज जो पाकिस्तान ने चाइना के वेपन इक्विपमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, साइबर वॉरफेयर जो हमने दिखाया, इंडिया को नीचा दिखाया बिल्कुल, तो उससे भी वो सोचे, ये जरूर बात हुई। गाजा के ऊपर डिटेल बात हुई होगी, गाजा को 4th वीक इसको इमीडिएटली जंग बंदी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फूड एम्बार्गो जो लगाया हुआ इसराइल ने वो खत्म होना चाहिए, और फिर चेंज ऑफ प्रेसिडेंट होने चाहिए। फिर मॉनिटरिंग के लिए अगर इस्लामिक फोर्स चाहिए, पाकिस्तान में जो रोल भी यूएसए कहता है या यूनाइटेड नेशन कहता है, पाकिस्तान रेडी टू गो फॉर इट, ये बात जरूरी होगी। फिर अपने ट्रेड के बारे में जरूर बात की होगी, और फिर जो आपने माइनर मिनरल्स की बात की है, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करनी है, ऑफशोर ड्रिलिंग की है, गोल्ड एक्सप्लोरेशन की है, कॉपर है, उसके लिए बात हुई होगी। अमेरिकन कंपनीज आना चाह रही हैं, उनके कैसे फैसिलिटेशन पाकिस्तान प्लान कर रहा है। ये वो पॉइंट हैं जो जरूर बात की होंगी, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बिल्कुल। और अगर अमेरिका ने हो सकता है बात की, ये सारी चीजें की होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको आगे लेके चलना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नकवी साहब, ये पाकिस्तान की इस वक्त तो हम देख रहे हैं, और हम सबको हमेशा ही फ़ख्र है, लेकिन एक अजीब मंज़र है, बहुत ही अच्छा खुशगवार मंज़र है कि पाकिस्तान की पजीराई है वो पूरी दुनिया देख भी रही है, और हम खुद भी इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा पाकिस्तान को कैसे देखना चाहिए आने वाले दिनों को, और ख़ास तौर पे ये एक सवाल बड़ा उठता है कि पाकिस्तान चाइना और US के दरमियान में बैलेंस कैसे रख सकता है, और इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप कुछ राय दें। ये सवाल अक्सर उठता है कि पाकिस्तान और US और चाइना के दरमियान बैलेंस कैसे रखेगा। मेरा जहन इस मामले में, तो मैंने जवाब पहले भी टीवी पे दिया हुआ है कि ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है कि बैलेंस कैसे रखा जाए। ये तो हम करते रहे हैं, हम तो बैलेंस मेंटेन करते रहे हैं हमेशा। यानी हमने सन 71 में अमेरिका और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम करवाए। वी आर द वंस हु वर द मीडिएटर्स। हम बीच में हमने अमेरिका और चीन के दरमियान सालिसी करके और एक इंटरमीडिएरी की हैसियत से हमने उन दोनों के ताल्लुकात कायम करवाए थे। तो अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान के चीन से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। मैं बाय द वे कल वापस आया हूँ चीन से। मैं गया हुआ था, वहाँ पे बायलैटरल टॉक थी हमारी थिंक टैंक्स के साथ। तो चीन से हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और बहुत अहम ताल्लुकात हैं। और चीन हमारा एक जो आयरन ब्रदर्स आहनी खाई है, आहनी यानी आयरन ब्रदर्स, तो हम लोग उनसे अपना हमेशा कायम रखेंगे। और अमेरिका से हमारे, जैसा मैंने पहले कहा कि वो आलमी ताकत है, वो उसकी एक अहमियत है, और पाकिस्तान उससे मुस्तफीज हो सकता है। वी कैन बेनिफिट फ्रॉम द US अपने कौमी मफाद को कायम रखे हुए, बगैर उसको कॉम्प्रोमाइज किए हुए। सो ये हमें ये आर्ट डिप्लोमेसी का जानना चाहिए, और हम जानते हैं। हमारे डिप्लोमेट्स जो कि इतने सालों के ट्रेंड होते हैं फॉरेन सर्विस में, जो मैंने 40 साल वो फॉरेन सर्विस में गुजारा है, तो वो We know the art of maintaining the balance। ये कोई बिल्कुल, मसला इंशाल्लाह हम इसे रखेंगे। आपने जिस तरह कहा कि हम तो एक्सपर्ट, आप जैसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। मैं नासिर भट्ट साहब आपसे आखिरी, फिर ब्रेक का टाइम हो रहा है, कि अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की इस तरक्की को, पाकिस्तान की इस खुशहाली को और पाकिस्तान की इस पजीराई को आप किस तरह से सम अप करते हैं? देखें जी, ये तो वक्त है, चेंज हो गया है पाकिस्तान। अब तो इस खिते के, हमारे खिते के डायनामिक भी चेंज हो चुके हैं।
اب وہ ہندوستان جو اپنے آپ کو ایک سپر طاقت سمجھتا تھا اور یہ دنیا کو یہاں کر چکا تھا کہ میں خطے میں بیٹھا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو جب پاکستان نے اپنی پاور دکھائی اور یہ پاکستان کا رائٹ تھا جو کچھ ہوا. اب چاہے وہ دیکھیں قطر ہے، سعودیہ سے ہمارے ایک اچھے تعلقات ہو کے، قطر سے بھی آپ دیکھیں کہ فیوچر میں جو باقی ہیں یو اے ای ہے، قطر، ان سے بھی مجھے یقین ہے کہ یہ معاہدے ان سے بھی ہوں گے اور پاکستان کو ایک جو ترقی کے راستے پہ جو کہتے ہیں نا کہ راستہ انشاءاللہ ملا ہے. اور یہ ایک بڑی مشکل سے یہ وقت آیا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک موقع دیا، ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے. باقی تو میں چاہتا ہوں کہ پی ایم صاحب نے ادھر فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے اور یہ ہماری خواہش ہے، آج بھی یہی ہے. لیکن اگر کوئی یہ زبردستی کرے یا کچھ طرح کرے تو وہ چیز ہم نے بتا دیا کہ قابل قبول نہیں ہے. ہم بالکل ہم پیس کے خواہش مند ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ برابری کی سطح پہ تعلقات قائم ہونے چاہیے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، عالمی پذیرائی حاصل کر رہا ہے اور بہت ہی زبردست ماحول بنا ہوا ہے. آپ سب نے وہ دیکھے، وہ مناظر دیکھے، کس طرح سے استقبال ہوا، اس سب پہ بھی بات ہوگی. اب ایک شارٹ موشن بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ سابق گورنر سندھ ہیں اور آپ سے بات کریں گے کہ پاکستان کی اس پذیرائی پہ بھی آپ سے پوچھیں گے. پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اور جو آپسی اختلافات ہیں یہ پارٹی کو کتنا کمزور کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں، آپ سابق گورنر سندھ ہیں. عمران اسماعیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ پاکستان کی جو آپ دیکھ رہے ہیں پذیرائی دیکھ رہے ہیں، جو ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل صاحب کی، وزیر اعظم صاحب کی امریکی صدر ٹرمپ صاحب سے، اس کو سارے اس منظرنامے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک نئی ہائی پر ہے اور ہندوستان جو ہے وہ ایک ان کی جو فارن پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے یا مودی کی حق درمی کی وجہ سے وہ ایک ڈائیو ڈاؤن کی طرف ہے، اور اس موقع کا بھرپور فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے. اور اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اٹھا رہا ہے. خاص طور سے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر، ان کی جو ایک شٹل ڈپلومیسی رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، ملٹری ڈپلومیسی رہی ہے، وہ بڑی کامیاب جا رہی ہے اب تک. اور جس کا ظاہر ہے کہ جس کا ایڈوانٹیج شہباز شریف حکومت کو بھی مل رہا ہے. اور پاکستان اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے، ایک تو خطے کی صورتحال جو اٹیک ہوا ہے دوحہ کے اوپر، اس کو لے کر، پھر پاکستان نے ہندوستان کو جو دھول چٹائی ہے اس کو لے کر، اور اس وقت پاکستان ایک بڑے طریقے سے پاکستان ایک انٹرنیشنل سرفیس کے اوپر نمودار ہوا ہے. اب اگر پاکستان اس کا کیا ایڈوانٹیج لیتا ہے سچویشن کا، وہ فائنینشیل ٹرمز میں ہوتا ہے، اکنامک ٹرمز میں ہوتا ہے، ایکسپورٹس کی ٹرم میں ہوتا ہے، پاکستان سے لوگوں کو باہر بھیجنے کی ٹرم میں ہوتا ہے، مجھے نہیں. لیکن ایک بہت اچھی جگہ پاکستان اس وقت کھڑا ہوا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ جو انڈین پروپیگنڈا ہے اس ساری صورتحال کے خلاف، وہ بھی فلاپ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہاں سے ایک بڑا اٹیک پاکستان کے اوپر آیا ہوا ہے کہ جی یہ غلامی میں چلے گئے ہیں فلاں کے. کوئی غلامی میں پاکستان نہیں گیا. پاکستان نے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے جو فیصلے پاکستان کر رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت فارن پالیسی کے حساب سے وہ بہترین. عمران اسماعیل صاحب، یہ ایک دیکھیں نا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، میں نے فواد صاحب کی ٹاک سنی، فواد چوہی صاحب کی، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان صحیح جگہ پر آ کے کھڑا ہوا ہے. لیکن ایک ڈیفینیٹلی آپ پاکستان تحریک انصاف پہ یا اس طرف جو آپ نقطہ نظر رکھتے ہیں، ان پہ ایک الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار ہوا تھا اور ہر طرف سے خان صاحب کی گورنمنٹ کے بعد صورتحال بڑی خراب ہو چکی تھی. یہ جو بات ہوتی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، خان صاحب کی گورنمنٹ میں کوئی صورتحال خراب نہیں ہوئی تھی. اس وقت اپنی سچویشن کے حساب سے پاکستان کو اس وقت بھی بہترین طریقے سے ڈیل کر رہے تھے. عمران خان بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کافی قریب ہو گئے تھے، اس وقت بھی پاکستان قریب آنا شروع ہو گیا تھا. اس کا تسلسل ہی ہے. نہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کوئی خرابی کی تھی، نہ یہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل کو خرابی کر رہے ہیں. اس وقت بہتر چل رہا ہے. پی ٹی آئی کا ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا دل دکھا ہوا ہے. عمران خان جیل میں ہے، اس کی وجہ سے وہ تنقید بھی کرتے ہیں چیزوں کے اوپر. لیکن اگر ہم پیورلی اس کو فارن پالیسی کے زمرے میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی کامیاب ہے. چلیں، زبردست. اور یہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے پاکستان میں،
اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر میں اپوزیشن کے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس ساری سچویشن میں حکومت جو ہے وہ آپ کو تھوڑی اس طرح سے نظر آتا ہے کہ تھوڑی ان کو قوت ملی ہے؟ ظاہری بات ہے اس طرح کا منظرنامہ ہو تو اب کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن کو بڑی تحریک چلا پائے گی یا کوئی اس طرح سے پلان کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ لیکن حکومت کو جو قوت یا پاور جو ڈرائیو کر رہی ہے وہ ساری کی ساری وہ اسٹیبلشمنٹ سے کر رہی ہے، بیکاز ان کے اس حکومت کے اپنے پیر تو ہے نہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کی کوئی عوام میں تو ان کی جڑیں ہیں نہیں. سو آئی تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی ایسی سیاسی طاقت کی ضرورت پڑے گی شاید آگے چل کر جس کی عوام میں جڑیں موجود ہوں، جو ایک پاپولر بیس رکھتی ہو. اب عمران خان صاحب بھی ایک طرف ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ یہاں سے بھی کوئی لچک نہیں نظر آتی، تو مجھے فی الحال تو یہ سیٹ اپ ایسے ہی آگے چلتا دکھ رہا ہے. اللہ جانے کہ آگے کس طرح سے کوئی چینج آتی ہے، لیکن فی الحال کوئی صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی. اور جو اپوزیشن ہے وہ اگر ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر لیتے نا، اگر وہ کوئی اپوزیشن کا الائنس بنا لیتے، کوئی مولانا فضل الرحمان ساتھ ہوتے، کوئی جماعت اسلامی ساتھ ہوتی، کوئی آئی ڈونٹ نو اور دیگر جماعتیں کس سے بات ہو سکتی تھی، وہ ساتھ ہوتے تو شاید حالات کو قدرے مختلف ہو سکتے تھے. لیکن پی ٹی آئی کے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں اس وقت جیل سے باہر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو کمپرومائز ہیں یا وہ ان کو سیاست نہیں آتی. وہ بالکل ہی ایسے انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے پارٹی کا کہ ایک اتنی بڑی پارٹی کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ تو انہی کا شامل ہے. اور اس سے آگے بات تو یہاں بڑھتی ہے، جس طرح آپ دیکھیں جلسہ ہے پشاور جلسہ، اس کی بات ہو رہی اور کوئی کنفرمیشن اس طرح سے نہیں آتی. پلس یہ ہے کہ آپسی اختلافات بہت زیادہ ہیں، یعنی ہم ہر دوسرے ہفتے میں یہاں بیٹھ کے یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب تحریک انصاف کے ہی کسی لیڈر نے اپنے ہی لیڈر کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے اور آپس میں یہ چل رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ بڑی پارٹی ہے جو سنبھل نہیں پا رہی یا لوگ سنبھال نہیں پا رہے اسے. ایسے ہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو میجر لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے اور بقیہ لیڈرشپ جو ہے وہ چھوڑ گئی ہے پی ٹی آئی کو، یہ چھڑوا دی گئی ہے. اور جو یہ نئے رنگروٹ آئے ہیں یہ ان کو سیاست آتی نہیں ہے، یہ ایک کمپرومائز بھی ہیں، ان کو پہلی دفعہ ایکسپوجر ملا ہے، یہ اپنی باتیں کرتے ہیں جا کے. کسی نے آج تک کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی عمران خان کو جیل سے نکالنے کی، کسی نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی کہ کوئی دروازہ کھولیں بات چیت کا، کوئی بات چیت کریں بیٹھ کے، کیونکہ بات چیت کے بغیر یہ حل نہیں ہونا. مجھے تو نہیں نظر آ رہا کوئی اس وقت کہ کوئی بہت بڑا ریولوشن باہر انتظار کر رہا ہے کہ 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ 50 لاکھ لوگ جو ہیں سڑکوں پر نکل آئیں گے. مجھے فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ عمران بھائی آپ نے جو ایک بات کی نا، میں اس کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جو آپ نے بات کی نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اسی پارٹی کی ضرورت پڑے گی جس کی عوام میں جڑیں ہوں گے. آپ نے اس کا بھائی واضح اشارہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں سے بات شروع ہوگی جب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں طرف ایک ضد ہے اور بات کروانے والے بھی موجود نہیں ہیں اور آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ پارٹی میں واپسی کا ان کا سفر بھی شروع نہیں ہوا؟ نہیں، کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. میری تو یہ اپنی ایک سیاسی سوچ جو ہے وہ میں نے اس کی عکاسی آپ کے سامنے کی ہے کہ بہرحال ایک ایسی جماعت جس کی عوام میں کچھ جڑیں موجود ہوں، تھوڑی بہت ہی صحیح چلیں، پوری نہ صحیح، اگر پی ٹی آئی نہ صحیح تو کوئی ایسی جماعت تو ہوگی جس کی جڑیں موجود ہوں، اس کے ساتھ بات کر لیں. لیکن فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی سامنے. سو بیسٹ کمبینیشن تو یہ بنتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ سیاسی جماعت جس کی عوام میں پذیرائی موجود ہو وہ ساتھ مل کر چلیں، سیم پیج پر ہوں، تو وہ کہانی بڑی اچھی بنتی ہے. اور اگر وہ سیاسی جماعت جو خود صرف اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ ہی چل رہی ہو تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی تو ہیلپ کوئی نہیں نہ کر سکتی، وہ پاکستان کی ہیلپ کوئی نہیں نہ کر سکتی. انہوں نے تو صرف ہر وقت ان کو مدد ہی چاہیے سامنے سے، تو وہ مدد فی الحال ان کو مل رہی ہے، کب تک ملتی ہے اللہ جان. تو بانی تحریک انصاف کی طرف سے بھی ڈیل کی آفر کروانے کا وہ ایک دعویٰ بھی آیا، پھر دوسری طرف سے وزیر داخلہ نے بھی کہا. آپ ایک اگر صرف اس طرح سے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی آفر وغیرہ موجود بھی ہے یا حکومت اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آفر دی جائے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت کی تو بات ہی چھوڑے نا. حکومت تو کیا، حکومت خان صاحب خود بھی کہتے ہیں نا کہ ان سے کیا بات کرنی، جو بات کریں گے تو ڈائریکٹ کریں گے. تو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تھوڑا سا اس میں بھی لچک پیدا کرنی چاہیے کہ حکومت سے بھی بیٹھ کے بات کرنی پڑے. بہرحال وہ حکومت میں ہے، فارم 47 کے ہوں یا جیسے بھی ہوں وہ حکومت میں ہے، تو بات چیت کا دروازہ ہر ایک سے کھلا رکھنا چاہیے، بند کسی سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم ایز تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ
बिल्कुल ही बंद करके बैठे हुए हैं, बंद गली में भी हैं, फ़िलहाल तो फंसे हुए हैं। अब आगे देखें किस तरह से मामला चलते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह से कि वो जो भी फैसला करे वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतरीन फैसला करे। और आपके यहाँ वैसे सूरत हाल क्या है? अगर मैं सिर्फ सिंध की बात करूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर भी बड़ी शिद्दत और क़ुव्वत के साथ मौजूद है। वहाँ पर क्या है, कोई एक्टिविटी का कोई नज़र आती है आपको ऐसा, या क़यादत कहीं नज़र आती है? नहीं, मुझे तो कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। जो नज़र आती है वो भी मुझे काफ़ी हद तक मैनेज एक्टिविटीज़ ही नज़र आती हैं। सो आई डोंट थिंक कि कोई इम्पैक्टफुल अब तक पूरे पाकिस्तान में बशमूल सिंध या के पी, इवन के पी इटसेल्फ, अभी तक कोई चीज़ ऐसी सीरियस एफर्ट वहाँ से भी नज़र नहीं आई। इमरान खान की ये ख्वाहिश थी या उनका ख्याल था कि वो अली अमीन गंडापुर को जब वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो शायद इस मुश्किल हालात में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे और पूरी जमात को लेकर साथ चलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं हो रहा। अब तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं, उनकी फैसलों के ऊपर, उनकी चीज़ों के ऊपर। खुद पीटीआई वाले उंगलियां उठा रहे हैं और शक व शकूक का इजहार कर रहे हैं। तो आप तो ये अभी तो पीटीआई के ये बात कर रहे हैं, अभी तो पीटीआई की जो क़यादत है, वो फॉरवर्ड का प्लान ही नहीं है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है वो तो आप लोगों के ऊपर इस तरह से उंगलियां उठाती है। वो कहते हैं कि यार ये तो खुद तो चढ़ गए, हम जबर बर्दाश्त कर रहे हैं और आप हमें ये कंप्रोमाइज़ कहते हैं सारे ना। मैं बड़ा महसूस होता हूँ ये सुन के कि वो जबर बर्दाश्त करें। कौन सा जबर बर्दाश्त करें? इनों में से कौन 1 मिनट के लिए जेल गया? 1 मिनट के लिए, 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना तो छोड़ दें, कौन गया इनमें से जो यहाँ वहाँ ऊपर बैठे हों? ये अरेस्ट नहीं होते, इनके ऊपर कोई जबर नहीं होता, इनके कारोबार बंद नहीं होते, इनको कुछ नहीं होता। ये आराम से बैठे हैं और जबर ये बर्दाश्त करते फिर हैं, जेलें हम काट रहे हैं। ये कमाल बात नहीं है। ECL पे हम हैं, ये घूमते फिर हैं दुनिया भर में, और गद्दार हम हैं और ये वफादार हैं। सो गद्दारी का सर्टिफिकेट या वफादारी का सर्टिफिकेट इन्होंने तो देना नहीं है, ना हमें इनसे चाहिए, ना मांगते हैं हम इनसे। मैं तो ये देखता हूँ कि शायद वो लोग बेहतर थे जो अंडर प्रेशर ही सही, लेकिन पार्टी छोड़ के चले गए कि जी हम पार्टी के साथ कोई गलत काम या बुरा काम नहीं कर सकते या गद्दारी नहीं कर सकते, हम छोड़ सकते हैं। वो अलग होकर बैठ गए। अब लोगों को, आम आवाम को भी अब ये बात समझ आने लगी है कि अगर यही 2 ऑप्शन थे तो उसमें वो जिन्होंने पार्टी छोड़ने वाला ऑप्शन ऑप्ट किया था वो ज़्यादा बेहतर लोग। ठीक है। इमरान इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वाचोई साहब हों, इमरान इस्माइल साहब, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ा है, आलमी पजीराई हासिल हुई है, सफारती कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे गई है, वो आपसी इख्तलाफात में उलझ गई है। पुरानी लीडरशिप, नई लीडरशिप के मसाइल हैं और इनमें से न जाने ये कब निकलेंगे। इस वक्त कोई अपोजिशन को बड़ी सीरियस तहरीक चलाने के ना मूड में नज़र आती है, ना ही कोई उनके पास कुव्वत नज़र आती है। जी, शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।